ایک انصاف اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے اس کا. جس طرح ایک دہشت گرد کی طرح پکڑا اور توڑ پھوڑ کر کے ہائی کورٹ کے اندر سے, تو رد عمل تو آنا ہی تھا. میں نے تو کبھی ریڈ لائن کا نام لیا ہی نہیں. وہ تو اپنے ہمارے کارکن لیتے تھے, تو مذاکرات تو چلتے رہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے رسپانس کوئی نہیں ہے. افغانستان کی خواتین خود ہی میرے خیال میں اپنے رائٹس لے لیں گی. انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف سینئر سیاستدان اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ساری ملک کی جو سیاست ہے کچھ عرصے سے انہی کے گرد گھوم رہی ہے. میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کچھ تاثر ایسا بن رہا ہے کہ آپ اس وقت ایک تنگ گلی میں بند ہوئے ہیں. دیکھیے, تنگ گلی میں وہ پھنستا ہے پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر جب اس کی ووٹ بینک گر جاتا ہے, جب اس کی پبلک سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. اصل میں تنگ گلی میں اس وقت پی ڈی ایم ہے, کیونکہ وہ مسلسل جب سے ہماری حکومت گئی تھی اس میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں 37, اس میں سے 30 ہار چکے ہیں. اور اس وقت کہ پوری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے ساتھ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کے ساتھ, مشینری ان کے ساتھ گورنمنٹ کی, پولیس کا استعمال, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 1000 اندر, 10,000 سے زیادہ اندر ہیں, باقی انڈر گراؤنڈ ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں الیکشن سے. وجہ اس کی ان کا ووٹ بینک نیچے گر گیا. پی ٹی آئی پاکستان کی اب سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. تو یا تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے, مارشل لاء لگ گیا, یا ہوگا کہ الیکشن ہونے ہیں. جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی. لیکن آپ جو ایک پوائنٹ ایجنڈا, جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو ارلی الیکشنز آپ چاہ رہے تھے, لیکن سال سے زیادہ عرصہ ہونے لگا ہے, آپ بھی اس میں کامیاب نظر نہیں آ رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی سیاست کی کمزوری تھی, یا آپ کی اپنی شخصیت کا مسئلہ ہے, یا آپ کا بیانیہ؟ الیکشنز تو پاکستان کی ضرورت تھی اور ہے, کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. اور اکانومی سٹیبلائز نہ کی تو پاکستان ویسے ہی بینکرپسی کی طرف چلا گیا اور ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. اور اس کا اتنے بڑے نقصانات ہیں, اور ویسے بھی پاکستانی قوم سب سے زیادہ اپنی تاریخ کی مہنگائی میں ڈوب رہی ہے. تو اور آگے تو ہوپ ہی نہیں نظر آ رہا. تو اس کا حل تو صرف الیکشنز تھا. تو الیکشنز تو میں پہلے دن اپنے ملک کے لیے مانگ رہا تھا, لیکن جب ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی پنجاب کی اور سندھ کی, تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, لیکن گورنمنٹ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے. اور اس کی وجہ, جب کہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا 14 مئی کو, وجہ اس کی یہ ہے کہ سب گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے. اچھا, آپ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی انکوائری چاہ رہے ہیں, لیکن کیا پر امید ہیں پاکستان میں؟ کتنی انکوائریاں, کبھی کوئی نتیجے تک پہنچی؟ آپ کی خود حکومت میں انکوائریاں کافی ہوئیں, لیکن رزلٹ کبھی عوام کے سامنے نہیں آیا. دیکھیں, یہ تو بڑی آسان انکوائری ہے. کئی جگہ جلائے گیا, ایک کور کمانڈر ہاؤس اور ایک ریڈیو پاکستان پشاور, تو جدھر بھی آگ لگی میرے خیال میں 4-5 جگہ پہ لگی. تو یہ کتنا مشکل ہے, وہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں, سیف سٹی میں اوپر کیمراز ہوتے ہیں, یہ کتنا مشکل ہے پتہ چلانا کہ کنہوں نے یہ جلایا تھا. تو انکوائری تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. لیکن اس میں جو ملوث افراد تھے, شروع میں جب ابتدا میں یہ واقعات ہوئے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, غصہ ہے ان کا, یہ ہے وہ ہے. لیکن اب آپ لوگ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر رہے ہیں, ڈسون کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے تھے. پرامن احتجاج کرنا تو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. پرامن احتجاج, اگر مجھے فوج نے جس طرح اٹھا کے لے کے گئے وہاں سے غیر قانونی طور پہ, اور جس طرح ایک دہشت گرد کی طرح پکڑا اور توڑ پھوڑ کر کے ہائی کورٹ کے اندر سے, تو رد عمل تو آنا ہی تھا. لیکن ہمارا ہمیشہ رد عمل, پی ٹی آئی کا ہمیشہ پرامن احتجاج ہوا ہے. پرامن احتجاج اگر کہیں بھی کرتے کسی بھی جی ایچ کیو کے سامنے, تو وہ تو کرنا, وہ تو کوئی جرم نہیں ہے, وہ تو آئین ہمیں اجازت دیتے. توڑ پھوڑ کرنا, اندر جا کے جلانا, اس کی تو پہلے دن سے ہم سب مذمت کر رہے ہیں. اور آپ کور کمانڈر گھر کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر یاسمین, ہماری جو سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے, وہ بار بار لگی ہوئی ہیں کہ اندر نہیں جانا کسی نے. تو یہ ہماری پارٹی کی تو پالیسی نہیں تھی. اب موب جب بن جاتا ہے, اس میں سے کس نے کیا, کس نے جان بوجھ کے کیا,
کیونکہ اس نے موقع دے دیا گورنمنٹ کو کہ ایک پورا کریک ڈاؤن کر دے تحریک انصاف پہ. تو جو 4-5 جگہوں پہ نہیں تھے یا مثلا کور کمانڈر کے گھر، اب کراچی کے لوگ ساری جو باقی پاکستان، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو پکڑ جیل میں ڈال دیے؟ تو یہ تو پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں 10,000 کا فگر دے رہے ہیں کہ آپ کے کارکن گرفتار ہیں، ہم نے بہت سی کوشش کی، ہمارے رپورٹر پچھلے 2 دن سے لگے ہوئے ہیں کہ ان میں خواتین کی تعداد کتنی ہے، تو وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. کوئی 7 کہہ رہے ہیں، کبھی 10 کہہ رہے ہیں. بتاتے ہی نہیں ہیں. ہاں، تو آپ کا یہ 10,000 کا فگر کہاں سے؟ ہمارا جو ٹوٹل 10,000 ہے فگر، وہ ہمارے لوگوں سے آ رہا ہے. ہمارے جو ہمارے پہلے تو ساری سینئر لیڈرشپ پکڑ لی انہوں نے، پھر سارے پاکستان سے لوگ پکڑ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کا اس کو پکڑ رہے ہیں. تو ہمارے تو لوگ اب غائب ہو گئے ہیں سارے. تو ہمارا اندازہ ہے انہوں نے ٹوٹل 23,000 لوگوں کی بنائی ہوئی ہے لسٹ تحریک انصاف کی، جس میں سے ہمارا اندازہ ہے کہ 10,000 پکڑ لیے. لیکن یہ کئی جگہ تو ملنے نہیں دیتے وکیلوں کو. اس کے بعد پھر کوئی شناخت پریڈ ہوتی ہے، وہ شناخت پریڈ ہی نہیں ہوتی. وہ عدالت کہتی ہے کیا نجی ابھی ہم نے شناخت پریڈ ہی نہیں کیا، اتنے زیادہ لوگ ہیں ہم کر. تو یہ تو ایک ٹوٹل فیشزم ہے. لیکن آپ کی اپنی پارٹی پہ بھی کچھ اس طرح کا تاثر ہے کہ آپ ان لوگوں کی رہائی یا اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. کیا کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی ان کے لیے؟ مسلسل ہم اپنے وکیلوں سے، جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے. لیکن کئی جگہ یہ ملنے ہی نہیں دیتے. اچھا، کئی جگہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی. انہوں نے نامعلوم افراد کے نام پہ ان کو اندر ڈال دیا ہے اور ان کے اوپر وہ فرد جرم بھی نہیں لگا رہا ہے. کئیوں کے اوپر تو دہشت گردی کرتے. تو یعنی یہ ایک پلان منصوبے سے پی ٹی آئی کو کریش کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ نے جو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا اپنی گرفتاری کو، ڈو یو تھنک دیٹ واز اے وائز ڈیسیژن؟ میں نے تو مطلب گرفتاریاں تو سیاستدان ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. میں نے تو کبھی ریڈ لائن کا نام لیا ہی نہیں. وہ تو اپنے ہمارے کارکن لیتے تھے. وہ کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ مجھے گرفتار ایک دفعہ بنی گالا کرنے آئے تھے. پبلک کو پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دم وارنٹ نکالو اور آنے لگے تھے، تو پبلک اکٹھی ہو گئی وہاں. تو ان کو پتہ تھا کہ غیر قانونی طور پہ. پھر جب مجھے گولیاں لگیں تو اس کے بعد قوم کے اندر یہ خوف ہو گیا، ہماری پارٹی کے لوگوں کے اندر، کہ یہ مجھے پھر سے قتل کریں گے. اور ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے جب جیل میں اس طرح جان کے پکڑ کے یعنی غیر قانونی طور پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر سے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ریڈ لائن ہے کہ اگر آپ نے اس سے یہ جو غیر قانونی طور پہ یا جو پلان بنایا ہوا ہے اس کو ہٹانے کا راستے سے، کیونکہ ان کو تو واضح ہے نا، انہوں نے تو اوپنلی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا، اس کے اوپر ہم نے ریڈ لائن کر دی ہے. تو اس لیے اس کے رد عمل میں بھی آتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ جو لیڈر اب ایک ایک کر کے آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ سے ان کی کوئی بات ہوئی؟ کیا پس منظر کیا ہے؟ پیچھے دباؤ کس قسم کا ہے کہ چند دن جیل میں رہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں؟ اور شدید دباؤ ہے. کس قسم؟ ہر قسم کے اوپر. کئیوں پہ زیادہ ڈالا انہوں نے، جنہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. کئیوں پہ اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا لیکن وہ تھوڑے سے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو اتنے دباؤ کے باوجود، اب میں پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے تو چند نے چھوڑے ہیں. یعنی سارا جن کو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں، پتہ نہیں کتنے 300 سے زیادہ ٹکٹس دیے ہیں، ان میں سے 15-20 گئے ہیں سارے، باقی تو سارے انٹیکٹ ہیں، چھپے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، الیکٹیبلز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کل ہوتے ہیں تو آپ کی طاقت ابھی بھی انٹیکٹ ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اس وقت تحریک انصاف کی، جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے الیکشن کرواتے ہوئے. تو مجھے لوگوں کے آنے جانے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا جب اس کا ووٹ بینک اتنا بڑھ جائے جو ماشاءاللہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے. تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی ایک ایسا لیڈر جس کے چھوڑنے پہ آپ کو کافی دلی؟ مجھے جو ہمارے پرانے تھے ان کے اوپر ہوا تو صحیح کہ میرے ساتھ دیر کے تھے. پھر مجھے خاص طور پہ شیرین مزاری کا پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت دباؤ ڈالا گیا اس کی فیملی کی طرف سے. بیٹی نے پھر آخر میں کہا، بیوہ اس کی ماں ہے، تو اور اس کی صحت بھی ایسی نہیں تھی، تو اس کو کبھی کدھر جیل میں جائے کبھی کہیں لے کے جائیں. تو اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت کمیٹڈ ہماری ممبر ہے جس کو انہوں نے پریشر ڈال کے چھوڑوایا. آپ
مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں کچھ دنوں سے، لیکن اس وقت حکومت اڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہو سکتے مذاکرات. تو کوئی رابطے ہیں، کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کے تھرو یا صدر علوی صاحب کے تھرو، کوئی اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہمارے مذاکرات تو مسلسل چلتے رہے ہیں. یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو غلط ہے. پہلے جب ہماری پارٹی جب گورنمنٹ سے گئی تو ڈاکٹر علوی کی طرف میں خود باجوہ کو 2 دفعہ ملا ہوں، اور ہماری پھر کمیٹی تھی جو ملی ہے اس کو. تو مذاکرات تو الیکشنز کے لیے ہم کرتے رہے. وہ تو باجوہ صاحب کے دور کی بات ہے نا. لیکن میں بھی بتاؤں اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کمیٹی بناؤ اور آپس میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈسکس کرو الیکشن. پھر ہماری کمیٹی بنی، ان کی مذاکرات ہو رہے تھے. تو مذاکرات تو چلتے رہے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے رسپانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ مذاکرات تو وہ چاہتا ہے کہ جو کوئی اس کا حل چاہے. اب حل اس کا الیکشنز ہیں، وہ الیکشنز چاہتے نہیں ہیں. اچھا، پارٹی پہ پابندی کا کتنا امکان ہے؟ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت آپ پہ بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، اس کا کتنا خدشہ ہے آپ کو؟ کہہ نہیں سکتا، اس وقت تو قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. اس وقت تو آئین نہ فالو کر رہے، نہ ججز کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. ابھی جج ایک کو بیل دیتا ہے، اس کو پھر پکڑ کے جیل میں. یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ آرڈر کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو، وہ گورنمنٹ نہیں کرتی. تو اس وقت تو قانون ہے ہی نہیں نا. اس وقت تو ایک ملک چل رہا ہے طاقت کے اوپر، جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے وہی ہو رہا ہے. اور یہ ابھی جو نیا قانون پاس ہوا ہے، سنا ہے کہ جی شاید اس سے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے اور دوبارہ آ کے الیکشن کیمپین میں حصہ لیں، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ؟ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا سویلینز کو، تو اصل میں تو یہ تو جمہوریت ختم ہو گئی نا. اس کا مطلب سیمی مارشل لاء تو لگ گیا. اور اب یہ نواز شریف کو، میرے خیال میں یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا کہ نواز شریف کو پوری طرح پہلے پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا اور اس کو بحال کرنا تھا، اس کے اوپر کیسز ختم کرنے تھے. کے پی اور پنجاب اسمبلی جو آپ لوگوں نے تحلیل کی پریشر ٹیکٹک کے طور پہ، آپ سمجھتے ہیں اچھا فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ ویژن کیا تھی؟ ویژن پاکستان کے لیے الیکشنز کروانی تھی، اور اگر وہ 90 ڈے کے اندر وہ الیکشن کروا دیتے تو پاکستان کی بہتری تھی اس میں. کیونکہ یہ جو سیاسی اس وقت بالکل ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے غیر یقینی کی، یہ تو تباہی ہے ملک کے لیے. اس میں تو اکانومی اٹھ ہی نہیں سکتی، وہ بیٹھتی جائے گی. تو اس کا حل تو صرف الیکشنز ہے. اب اگر انہوں نے آئین کو فالو نہیں کیا اور الیکشنز 90 دن میں نہیں کروائیں، جو کہ آئین توڑ دیا انہوں نے، تو اس میں اب ہم تو نہیں ایسا سوچتے تھے نا. ہم تو آئین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا تھا. آپ نے عدلیہ کی بات کی، تو جب الیکشن ہوں گے، اب لگتا تو یہی ہے حکومت شاید اکتوبر کی بھی نومبر تک بات جا رہی ہے، تو ہوتے ہیں تو اس وقت عدلیہ میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہوگی. فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے ہوں گے، تو ان کے ساتھ آپ چل پائیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ آئین کے مطابق عدلیہ کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا ہے. تو جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے ہمیں تو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آپ کے کہنے پہ ہوا؟ میرے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ جی دیکھیں ان کے 3 فلیٹ باہر ہیں، تو اس کے اوپر یا تو امیونٹی ہے اس کو، اور یا پھر آپ فیصلہ کریں کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو ہم نے تو وہ چیز کی جو کہ سب سے، کہ ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس بھیج دیا کہ آپ ججز خود ہی فیصلہ کر لیں. مجھے جو پریزنٹیشن کی گئی وہ تو خیر لاء منسٹر اور ہمارے وہ جو لاء جانتے تھے انہوں نے کرنی تھی نا. صحیح. لیکن جو میں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ وہ گیم تو میں نے تو اپنی طرف سے ایک سمپل میرے لیے چیز تھی کہ قانون کے اوپر اگر کوئی نہیں تو چلے ان کی، اور جوڈیشری خود ہی ٹرائی کر لے. لیکن وہ گیم ایسے بن گئی کہ جس طرح کہ ہم نے کوئی عدلیہ کے خلاف کچھ کیا یا کوئی جج کے خلاف کیا ہے. تو وہ میں نے یہ بعد میں سوچا کہ ہمارے اتنے اور مشکلات تھے، ہمیں تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ سیناریو بننا تھا. لیکن جو مجھے اس کو ایڈوائز دی گئی تھی وہ ایسے نہیں پریزنٹ کیا گیا تھا. آپ اپنے آپ کو کس طرح کا سیاستدان پائیں گے؟ سیاست میں کہیں نرم کہیں گرم چلنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی سیاست میں وہ اسپورٹس مین والا جارحانہ فیکٹر زیادہ نظر آتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کو نرم ہونا چاہیے تھا 4 سال حکومت میں، یا اس کے بعد جو کچھ ہوا؟ دیکھیں، آپ فیصلہ پہلے کریں کہ آپ کا گول کیا ہے. گول پاکستان میں یہ جو میں 27 سال پہلے لے کے چلا تھا
انصاف کی تحریک، رول آف لا، جسٹس، وہ جو تحریک ہے وہ اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ جی اس کا نرمی کا مطلب یہ ہے کہ قانون سے اوپر لوگ کہیں جی ہم نے چوری کیا، ہمیں آپ معاف کر دیں، صرف نیچے لوگوں کو آپ پکڑیں چوروں کے لیے، یہ بیسکلی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، تو وہ تو میری جو سارا مقصد ہی تھا پولیٹکس میں آنے کا وہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ توشہ خانہ والا جو ہے واقعہ آپ کا، جب آپ گورنمنٹ میں تھے، تو ڈو یو تھنک کہ اگر دوبارہ حکومت آپ کو ملتی ہے، یو گو بیک ان ہسٹری اور اس کو آپ انڈو کرنا چاہیں گے، یا کون سی عمران خان نے غلطی کی، کون سا قانون توڑا؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس باہر پھینکا جائے گا، جس طرح فورن فنڈنگ کا کیس باہر پھینکا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا کہا جی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جس طرح ابھی القادر یونیورسٹی ہے یہ کیس باہر پھینکا جائے گا۔ مورلی ڈو یو تھنک کہ لینا چاہیے کسی؟ مجھے اگر کوئی پریزنٹ ملتا ہے، کوئی آ کے پریزنٹ دیتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں سربراہ ہوں مجھے یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور میں ڈکلیئر کر کے قانون یہ کہتا ہے کہ ایکس اماؤنٹ ویلیو، جب وہ توشہ خانہ ویلیویٹ کرتا ہے، آپ اتنے پیسے دے کے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، نہیں تو وہ آکشن ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 70 سال سے کبھی کسی نے اس کے اوپر بات کی ہے؟ صرف بات تب کی جب نواز شریف، آصف زرداری اور مریم نے گاڑیاں ملی تھی، مجھے بھی گاڑی ملی تھی توشہ خانہ میں، وہ قانون کہتا ہے کہ آپ تو گاڑی گورنمنٹ میں تھے، آپ کے پاس سارا ریکٹ تھا، ان کے خلاف اس وقت کرواتے کچھ؟ نہیں، کیس چل رہا تھا، یہ انہوں نے اب آ کے نیب میں کیس ختم کر دیا۔ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا افغانستان میں طالبان حکومت کو آپ وڈ پریفر ٹو ریکگنائز دیم؟ کہ ہم مغرب کی طرح نا، ہم پہلے تو افغانستان کو یہ نہ کہ طالبان حکومت ہے یا غنی حکومت تھی، ہمارے لیے افغانستان کی حکومت ہے۔ یہ تو وہ کہیں جنہوں نے ان کے خلاف لڑے تھے 20 سال اور پھر وہ طالبان واپس آ گئے۔ ہمارے لیے افغانستان کی جو بھی حکومت ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں۔ جس طرح کی طالبان کی پالیسیز ہیں نا، دنیا بھی تو انہی پہ خواتین کا جو انہوں نے وہاں حال کیا ہوا ہے، ملازمت کی اجازت نہیں ہے، تعلیم کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ ہندوستان جو مسلمانوں سے کر رہا ہے، جو کشمیریوں سے کر رہا ہے، کسی باہر کے ملک نے ان کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں؟ ہندوستان سے ڈیل کرتے ہیں۔ نریندر موڈی کے اوپر بچر آف گجرات کہا جاتا ہے جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا، کبھی کسی باہر کے ملک نے کہا ہے کہ وہ ہم اس کی وجہ سے نہیں ملیں گے؟ بھی طالبان وہ ان کی حکومت ہے، وہ فیصلہ کریں۔ افغانستان کی